وہ کہتے ہیں نا کہ حالات چاہے جتنے مرضی سخت ہو جائیں، آپ کے مقابلے کی سکت بھی ختم ہو جائے، آپ کے آگے جو ہے وہ تمام دروازے بھی بند ہوں، پھر بھی اللہ ایک دروازہ کھلا رکھتا ہے، اور وہ ہے یقین کا دروازہ. یقین کا دروازہ. دیکھیں یقین کے بغیر آپ کی کامیابی بھی ممکن اور اچھا اللہ یہ بھی کہتا ہے نا کہ ایک در بند ہوتا ہے تو 100 در کھلتے ہیں. 100 در کھلتے ہیں. یہ ایسے ہی باتیں نہیں بنی ہوئی، یہ ریالٹی ہے. رسک ٹیکنگ تو کرنی ہی کرنی ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایک جاب چلی گئی، ایک کام چلا گیا اور میں آگے نہیں بڑھ پاؤں گا، تو زندگی رکی نہیں. زندگی پھر بھی چلے گی. آپ کو بھوک پھر بھی ڈیلی لگے گی، آپ کے پاس جاب ہے یا نہیں ہے، پیٹ نے آپ سے کھانا مانگنا ہے. کبھی بھی زندگی میں وہ شخص کامیاب نہیں ہو سکتا جو لوگوں کی باتوں پر جو ہے وہ غور کرتا ہو. کامیابی اگر لینی ہے، خوش رہنا ہے، سکون میں رہنا ہے، آپ نے پازیٹیو لائف جینی ہے، تو آپ کو ایک تو کمفرٹ زون سے نکلنا پڑے گا، دوسرے لوگ کیا کہیں گے آپ کو اس جملے سے نکلنا پڑے گا. تو یہ جو لوگ کیا کہیں گے زون ہے نا، اس میں آپ کے 99% لوگ پھنسے ہوئے ہیں. اس زون سے باہر نکلیں. فیئر زون ہے یہ، اس کو میں فیئر زون کہتی ہوں. یہ ریڈ لائن ایریا ہے، اس کو کراس کریں. لوگ کیا کہیں گے، لوگوں نے آپ کی زندگی کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا. لوگ آپ کو کھانے کے لیے نہیں دیتے. اگر آپ خدا نہ خاصا آپ کے گھر میں کچھ نہیں ہے، یا آپ جو ہے وہ پریشانی کے عالم میں ہیں، تو لوگ تو آ کر آپ کو تسلی دینے کے لیے تیار بھی نہیں ہیں. تو ایسے لوگ جو آپ کو تسلی بھی نہ دے سکیں، آپ کے اچھے دوست بھی نہ ہوں، اچھے رشتہ دار بھی نہ ہوں، ان کی فکر کی ہے آپ نے کہ لوگ کیا کہیں گے. لوگوں کا کام ہے کہنا، انہیں کہنے دیں. ان کا کام ہے، وہ یہ کام نہیں کریں گے تو ان کے پاس کرنے کے لیے کوئی کام نہیں ہے. اچھے ماں باپ وہ نہیں ہیں جو ہر چیز لے کے دے رہے ہوں. اچھے ماں باپ وہ ہیں جو آپ کو صحیح اور غلط کی تلقین کر رہے ہوں، جو آپ کو پتا ہو کہ آپ نے کون سی بات کہاں پر کرنی ہے اور کون سی بات کہاں نہیں کرنی، کس کی عزت کرنی ہے اور کس کے ساتھ آپ نے خاموشی اختیار کرنی ہے. کیونکہ بے عزتی تو کرنی کسی کی نہیں ہے. لیکن آج کی آپ جنریشن زی دیکھیں تو وہ صرف ڈائریکٹ جو ہے وہ بڑوں کی بے عزتی کرتے ہیں. نہ استاد کا احترام ہے، نہ ماں باپ کا احترام ہے، نہ بڑے بہن بھائیوں کا احترام ہے. کسی چیز کا کوئی احترام نہیں ہے. ہر بندہ یہاں پر عقل کل بنا ہوا ہے. ہر بندہ کہتا ہے میں سب سے زیادہ سمجھدار ہوں. کیوں؟ کیونکہ والدین نے ان کی تربیت میں کمی چھوڑ دی ہے. ہر چیز کو پرووائڈ کر دیا آپ نے. جب آپ نے سب چیزیں جو ہے وہ اپنے بچے کو دے دی ہیں، تو پھر آج سے 1400 سال پہلے فرمایا گیا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب لوگ صبح میں جو ہے وہ مومن ہوں گے، یعنی کہ عزت دار ہوں گے، بہت شریف ہوں گے، اور دوپہر میں جو ہے یا شام میں جو ہے وہ بالکل ہی جو ہے وہ کفر کی طرف جو ہے وہ ان کا رجحان ہوگا. یعنی کہ وہ بالکل ہی ڈی ٹریک ہوں گے. ایک ہی شخص ہوگا، ایک ہی شخصیت ہوگی، لیکن دو مختلف شخصیت کے ساتھ جی رہا ہوگا، دو مختلف رنگوں کے ساتھ جی رہا ہوگا. صبح کو وہ مومن ہو جائے گا، شام کو جو ہے وہ کافر ہو جائے گا. کافر کون ہے؟ جو اللہ کے حکم کو نہیں مانتا. وہ کافر جو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ شیطان کے کہنے پر چلتا ہے اور شیطانی عمل کرتا. ہمارے والدین کہاں ہیں؟ کہاں ہیں وہ مائیں جو بچوں کو یہ سکھاتی تھی کہ صحیح اور غلط کیا ہے، کیسا بیٹیوں نے لباس پہننا ہے، بیٹوں نے کیسا لباس پہن کے باہر جانا ہے. آج ہمارے پاس کوئی تربیت ہی نہیں ہے. جو لباس جو بڑے برانڈ کا لباس جو ہے وہ آتا ہے، چاہے وہ چھوٹا لباس ہے، چاہے وہ جیسا بھی ہے، چاہے اس کا کلر کچھ بھی ہے، لوگ اسی کو لینا پسند کرتے ہیں. ایک ایلیٹ کلاس میں یہ چیز آن ہے کہ کوئی بھی بڑا برانڈ جو بھی لانچ کرے گا آپ نے وہی پہن کے جو ہے باہر جانا ہے. کیونکہ دیکھیں جہاں آپ کی قدر و قیمت نہ ہو، جہاں آپ کے کام کے مطابق معاوضہ نہ ہو، یا جہاں آپ کے ہونے کو تسلیم نہ کیا جاتا ہو، ایسی جگہ پہ ہونا نہ ہونا آپ کا برابر ہے. یہ چیز سمجھ لیں. تھوڑے پیسے کما کے زندگی جینا یہ آپ کا اپنا ڈیسیجن ہے. اگر آپ مر گئے ہیں اور آپ غریب ہیں تو آپ کا غریب مرنا یہ اللہ کی رضا نہیں تھی، یہ ہماری اپنی غلطی تھی. یہ ہم نے خود جو ہے وہ چوز کیا کہ ہمیں غریب مرنا ہے. اگر آپ نے امیر جو ہے وہ ہونا ہے یا آپ نے پیسے کمانے تو غلط راستے سے نہیں، آپ صحیح راستے سے بھی کما سکتے ہیں. ہاں آپ اتنا پیسہ ضرور کمائیں کہ آپ کو جو ہے وہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے. آپ ایک اچھی شاندار زندگی جو ہے وہ گزاریں. ہر شخص کو حق ہے کہ وہ پیسہ کمائے، اور پیسے کے لیے لوگ کام کرتے ہیں. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر آپ پیسہ ڈیمانڈ کرتے ہیں یا پیسہ مانگتے ہیں اپنے کام کا تو آپ کو مانگنا چاہیے. کیونکہ اگر آپ غریب مر گئے تو کسی نے آپ کو یہ نہیں کہنا کہ یہ بندہ جو ہے وہ غریب کیوں مر گیا، یا اس کے پیچھے کیا ریزن تھی، یا یہ پیسے نہیں لیتا تھا. انہوں نے یہی کہنا ہے کہ اتنا مشہور آدمی بھی اگر غریب مر گیا، گھر میں جو ہے وہ آم کا درخت لگا ہو اور آم خود ہی گر کر جو ہے وہ اس کے صحن میں ٹوٹ کے گر جاتے ہوں، اسے درخت پہ چڑھ کے آم اتارنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو وہ ٹوٹے ہوئے آم ہی جو ہے وہ اٹھا کر وہی استعمال کر لے گا. جبکہ ہو سکتا ہے کہ درخت کے اوپر جو ہے وہ شاندار قسم کے پکے ہوئے آم بھی ہوں، لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے کیا کرنی پڑے گی؟ محنت، ایفرٹ کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی. تو کچھ لوگ اسی طرح کے ہوتے ہیں جو اپنے صحن میں گرے ہوئے چند چیزیں اٹھا کر اسی پہ خوشی محسوس کرتے ہیں کہ جو آ رہا ہے بس یہی ٹھیک ہے، اور مزید کوشش نہیں کرتے. اپنی قسمت سمجھ کے نا بیٹھ جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے بس یہی ہے جو ہے. یہ قسمت نہیں ہے. قسمت انسان اپنی خود بناتا ہے. یہ نہیں ہوتا آپ یہ کہیں کہ میری قسمت میں تھا تو ایسے ہو گیا. نہیں، آپ نے کوشش ہی نہیں کی، آپ نے ایفرٹ ہی نہیں کی. ایک کامیاب انسان وہ ہے جو بار بار گرتا ہے
اور بار بار رب کی طاقت اس کو اٹھا لیتی ہے, بار بار اسے لوگوں میں لا کر کھڑا کر دیتی ہے. اگر کوئی شخص جو ہے وہ یقین نہیں رکھتا تو سورہ یوسف پڑھ لے. سورہ یوسف جو ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ کس طرح ہمارے اپنے اگر ہمیں کنویں میں دھکیل بھی دیں, ہمارے اپنے حسد کا شکار ہو کر یا ہمارے خلاف سازشیں بھی کر لیں, تو بھی اللہ ان کے سامنے جو ہے وہ جس طرح یوسف کو بادشاہ بنایا اللہ نے, اس طرح جو ہے وہ کسی بھی انسان کو ان کے سامنے لا کے کھڑا کر سکتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جسے تم نے گرانے کی کوشش کی تھی, اور آج یہ میری طاقت سے, اللہ کہتا ہے کہ آج یہ میری مدد سے جو ہے وہ دیکھو کہاں تک پہنچ گیا, اب تم اسے گرا کے دیکھو. تو یہ وہ شخص ہوتے ہیں, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو معصوم ہوتے ہیں, جنہوں نے ایفرٹس کر رکھی ہوتی ہیں, اپنے کمفرٹ زون بھی چھوڑتے ہیں, لیکن اللہ کی رسی کو بھی مضبوطی سے تھام لیتے ہیں. دیکھیں جس گھر میں بیٹیوں کی عزت ہوتی ہے نا, یہ صالحین کے گھر ہوتے ہیں, یہ اچھے لوگوں کے گھر ہوتے ہیں, جہاں بیٹیوں کی عزت ہوتی ہے, جہاں بیٹیوں کا کھانا بھی وہی ہوتا ہے جو بیٹوں کو کھانا دیا جاتا ہے. یہ صالحین لوگ ہیں, یہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں, یہ اللہ کے جو ہے وہ ماننے والے لوگ ہیں. لیکن جن گھروں میں بیٹیوں کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے, ان کے حصے کی بوٹیاں اٹھا کے بھی مردوں کو دے دی جاتی ہیں, یا یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے شوہر کے لیے اچھا کھانا نکال کے رکھ دو, تم تو بعد میں بھی کھا لو گی, یا اپنے بھائی کے لیے اچھی چیز رکھ دو, تم تو بعد میں بھی کھا لو گی, یا اپنے بابا کے لیے رکھ دو, تم تو بعد میں بھی کھا لو گی, ہم نے تو ساری زندگی ایسے ہی کیا ہے. آپ نے ساری زندگی ایسے کیا ہے, آپ کی بیٹی کا کوئی قصور نہیں ہے, آپ کا اپنا قصور ہے کہ آپ نے ساری زندگی ایسے کی ہے. آپ کو ایسا کرنے کے لیے کسی نے نہیں کہا تھا, آپ نے خود کیا. پہلے بڑی بوڑھیاں یا امائیں یا دادیاں ہوا کرتی تھی نا, وہ یہی کہتی تھی بیٹا مردوں کے لیے اچھا کھانا رکھ دو بنا کے, اور